سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جہاں انصاف اور بہادری کی کہانیاں زبان زد عام تھی، وہیں کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ انہی میں سے ایک علاقہ قصر ظلمات کہلاتا تھا، جو ایک مضبوط قلعے پر مشتمل تھا۔ یہاں ایک ایسی شہزادی رہتی تھی جس کا نام سن کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ اس شہزادی کا نام شہزادی سلیمہ تھا، مگر لوگ اسے خونخوار شہزادی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا محل کسی جنت کی طرح سجا ہوا تھا۔ ریشمی پردے، سونے چاندی کے فانوس اور زمین پر بچھے بیش قیمت قالین، ہر چیز شاہی عظمت کا مظہر تھی۔ مگر اس شان و شوکت کے پیچھے ظلم کی ایک سیاہ دیوار کھڑی تھی۔ یہ شہزادی اپنی بے پناہ دولت اور طاقت کے نشے میں ایسی بدمست تھی کہ کسی کی عزت و جان اس کے سامنے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کا قلعہ بلند و بالا دیواروں سے گھرا ہوا تھا، جس کے اندر ایک خوفناک جگہ تھی، بھوکوں کا قید خانہ۔ یہاں ایسے غلام رکھے جاتے تھے جو کبھی اس کے دربار میں کسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہوں، یا جنہوں نے اس کی کسی خواہش کو پورا کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز شاہی درندہ تھا، ایک بھیڑیا نما کتا جو ہمیشہ بھوکا رکھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شہزادی کی نافرمانی کرتا تو اسے زندہ اس درندے کے آگے ڈال دیا جاتا۔ محل کے خدام جانتے تھے کہ ایک بار جو اس کمرے میں داخل ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دن کے وقت وہاں خاموشی چھائی رہتی، مگر رات کے سناٹے میں جب کتے کے غرانے اور کسی بدقسمت کی چیخوں کی آواز محل میں گونجتی تو ہر ایک کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جاتی۔ شہزادی سلیمہ کے لیے رحم اور ہمدردی جیسے الفاظ بے معنی تھے۔ وہ اپنے ہی علاقے کے لوگوں پر ظلم کرتی، تاجروں سے بھاری ٹیکس لیتی، اور جو انکار کرتا اس کی قسمت کا فیصلہ اس کا درندہ کرتا تھا۔ ہر روز ایک نئی سزا، ایک نئی بربریت اور ایک نئی چیخ، یہی اس کے دربار کا دستور تھا۔ لیکن شاید ہر ظالم کے لیے ایک انجام مقدر ہوتا ہے۔ قصر ظلمات سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ نور نگر کے نام سے جانتے تھے۔ یہ نام یوں تو روشنی کی علامت تھا، مگر حقیقت میں یہاں غربت اور مشکلات کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت بی بی زینب رہتی تھی، جو اپنے وقت کی ایک عظیم عورت تھی۔ بی بی زینب کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی۔ اس کا جھونپڑا گاؤں کے کنارے ایک پرانے درخت کے نیچے بنا ہوا تھا، جس کی چھت کمزور بانس اور سوکھے پتوں سے بنی تھی۔ گھر کے اندر ایک پرانی چٹائی، ایک مٹی کا پیالہ اور ایک جلتی بجھتی چراغ کی لو تھی جو اس کی راتوں کی ساتھی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے چھوٹے سے باغ میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتی، جنہیں وہ دوا کے طور پر بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، کیونکہ وہ نیک دل اور ہر ایک کی مدد کرنے والی خاتون تھی۔ مگر اس بوڑھی ماں کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا بیٹا عمران تھا۔ عمران صرف ایک مزدور نہیں تھا، وہ نور نگر کا فخر تھا۔ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا، کبھی کنویں سے پانی نکال کر گاؤں والوں کو دیتا، مگر جو بھی کماتا اس کا ایک حصہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا۔ مگر اس کے دل کو جو سب سے زیادہ سکون ملتا وہ تھا جنگل کے سائے میں بیٹھ کر عبادت کرنا۔ وہ اکثر گاؤں سے باہر ایک تنہا جگہ پر جا کر رب کی یاد میں مشغول ہو جاتا، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ ایک دن عمران حسب معمول جنگل میں بیٹھا اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ ہر طرف سکون تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، ہلکی ہوا درختوں سے ٹکرا کر موسیقی کی دھنیں پیدا کر رہی تھی۔ مگر اچانک اس سکون کو ایک عجیب و غریب کراہنے کی آواز نے توڑ دیا۔ عمران کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ پہلے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جنگل میں وہ اکیلا تھا اور یہ آواز کسی بھی درندے کی ہو سکتی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ شاید وہم ہی ہو رہا تھا۔
اس نے خود کو تسلی دی، مگر جیسے ہی وہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہوا، آواز پھر آئی۔ اب کی بار زیادہ تکلیف بھری آواز۔ عمران کے دل میں ایک عجیب کشمکش تھی۔ وہ ڈر بھی رہا تھا، مگر اس کی فطرت نیکی کی طرف مائل تھی۔ آخر ہمت کر کے وہ آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے پہنچا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ ایک خوفناک بھیڑیا نما کتا زمین پر پڑا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ شدید زخمی تھا۔ یہ بھیڑیا عام درندوں جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ عمران کو کچھ کہہ رہا ہو، مگر اس کا جسم نڈھال تھا۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا۔ عمران کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر یہ درندہ حملہ کر دے تو، اگر یہ زخمی ہونے کے باوجود طاقتور ہو اور اس پر جھپٹ پڑے تو؟ نہیں، یہ تکلیف میں ہے۔ عمران نے اپنے خوف کو پسے پشت ڈالتے ہوئے خود سے کہا۔ ڈرتے ڈرتے وہ بھیڑیے کے قریب ہوا۔ پہلے تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، مگر عمران نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بھیڑیے نے کمزوری سے اسے دیکھا، جیسے مدد کی درخواست کر رہا ہو۔ عمران نے جلدی سے اپنی چادر پھاڑی اور اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ خون رکنے لگا اور بھیڑیے کی سانسیں کچھ بہتر ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد عمران نے آخری بار بھیڑیے کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمران جیسے ہی جنگل سے واپس اپنے گاؤں پہنچا تو اس نے اپنے جھونپڑے کے باہر ایک غیر معمولی ہجوم دیکھا۔ عام دنوں میں یہاں چند لوگ ہی آتے تھے، مگر آج پورا گاؤں وہاں موجود تھا۔ حتیٰ کہ کثرے ظلمات کے لوگ کچھ خوف اور بے چینی کے عالم میں وہاں اکٹھے تھے۔ عمران کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنی ماں کے قریب جا کر پوچھا، اماں، یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ بی بی زینب نے ایک گہری سانس لی اور بوجھل لہجے میں کہا، بیٹا، یہ سب اس ظالم شہزادی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ شفاق ہو چکی ہے، خود کو خدا سمجھنے لگی ہے، اپنی پوجا کرواتی ہے، اور جو انکار کرے اسے بھیڑیے کے آگے ڈال دیتی ہے یا اذیت ناک موت دیتی ہے۔ یہ سن کر عمران کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ ان مظلوم لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو خوف اور بے بسی کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، عمران کے لہجے میں عزم تھا۔ یہ سن کر گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ختم ہو جائے، مگر ہم بے بس ہیں۔ ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جانا چاہیے اور ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ وہی ہمیں اس ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ عمران نے چند لمحے سوچا، پھر بلند آواز میں بولا، ہمارے سلطان پہلے ہی اسلام کی بقا کے لیے میدان جنگ میں ہیں۔ کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم خود اپنے گاؤں کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں؟ کیا ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا؟ اگر ہم نے ابھی بھی ہمت نہ کی تو پھر ہم میں اور کمزور غلاموں میں کیا فرق رہے گا؟ یہ سن کر گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ پرجوش ہوئے، مگر کچھ اب بھی خوف زدہ تھے۔ نہیں عمران، تم ایسا نہ کرو، وہ تمہیں بھی مروا دے گی، ایک عورت نے چیخ کر کہا۔ مگر عمران کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے اپنی ماں کے آہکچوں میں اپنے پرانے مگر مضبوط خنجر کو کمر سے باندھا اور اللہ کا نام لے کر کثرے ظلمات کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس دربار کی طرف وہ جا رہا ہے وہ اندھیروں اور سازشوں کا گڑھ ہے، اور وہاں اس کے استقبال کے لیے کچھ اور ہی تیار ہو رہا ہے۔ عمران جیسے ہی کثرے ظلمات کے بلند و بالا دروازے پر پہنچا تو وہاں کھڑے سپاہیوں نے اسے روکا۔ ان کے چہروں پر حقارت کے آثار تھے، جیسے وہ کسی عام فقیر کو دیکھ رہے ہوں۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور زہر بھرے لہجے میں بولا، شہزادی ابھی آرام کر رہی ہے، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ عمران نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قلعے کی دیواروں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولا، آرام کر رہی ہے یا اپنے ہی قلعے میں چھپ کر بیٹھی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میری آمد کی خبر اسے مل چکی ہے، مگر وہ مجھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز قلعے کے اندر تک پہنچی اور ہر سننے والے کے دل میں
ایک چنگاری لگا گئی۔ قلعے کے لوگ جو ہمیشہ شہزادی کی دہشت کے سائے میں زندگی گزارتے تھے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ سرگوشیوں میں کہنے لگے، یہ کیسا شخص ہے جو شہزادی کو سریعام للکار رہا ہے۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور شہزادی پھر باہر نہ نکلی تو قلعے کے اندر رہنے والے لوگوں میں چہم گویاں بڑھنے لگیں۔ کیا شہزادی واقعی بزدل ہے؟ کیا وہ ایک عام نوجوان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے؟ یہ خبر قلعے کے ہر کونے میں پھیل گئی اور لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی جملہ تھا، ہم جیسے ناقابل تسخیر سمجھتے تھے وہ تو ایک ناتواں نوجوان کے سامنے بھی نہ آ سکی۔ عمران نے جب یہ دیکھا کہ اس کا پیغام پہنچ چکا ہے اور قلعے کے لوگ خود ہی شہزادی پر آوازیں کسنے لگے ہیں تو وہ فاتحانہ انداز میں پلٹا اور اپنے گاؤں واپس چلا آیا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تحقیر بھری آوازیں شہزادی کے کانوں تک پہنچ چکی تھیں اور وہ غصے سے پاگل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شہزادی نے سنا کہ لوگ اسے بزدل کہہ رہے ہیں، اس کے غرور کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسی چنگاریاں تھیں جیسے کسی آتش فشاں کے دہانے سے آگ برسنے والی ہو۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، فوراً جاؤ، اس گستاخ نوجوان کو گرفتار کر کے میرے حضور پیش کرو۔ میں اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جیسے ہی سپاہی اس حکم پر روانہ ہوئے، قلعے کے رہائشی اور نور نگر کے لوگ خوف کے سائے میں دبک گئے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اب کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کچھ گاؤں والوں نے مزاحمت کرنے کی ہمت کی، مگر ظالم سپاہیوں کی تلواروں کی چمک اور نیزوں کی تیزی کے آگے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ عمران کی بوڑھی ماں زینب بے بسی سے دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ایک عجیب سکون بھی تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کا بیٹا حق کے راستے پر ہے۔ عمران کو زنجیروں میں جکڑ کر قصر ظلمات لایا گیا، جہاں شہزادی اپنی سیاہ مخملی مسند پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، جبکہ عمران کی آنکھوں میں کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ تو یہی ہے وہ گستاخ جو میرے خلاف زبان درازی کر رہا تھا، شہزادی نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ عمران نے بے خوفی سے جواب دیا، گستاخی؟ میں نے تو سچ کہا تھا۔ تمہاری حقیقت یہی ہے کہ تم ظالم ہو مگر بہادر نہیں۔ تم اپنے قلعے کی دیواروں کے پیچھے چھپنے کی عادی ہو چکی ہو۔ یہ سن کر شہزادی کا غصہ مزید بڑھا اٹھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اب میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ اسے قلعے کے تہہ خانے میں ڈال دو۔ کل ایک عظیم الشان میدان سجے گا جہاں صرف قلعے کے لوگ ہی نہیں، اس کے گاؤں کے لوگ تمام بھی موجود ہوں گے، یہاں تک کہ اس کی بوڑھی ماں بھی دیکھے گی کہ اس کا بہادر بیٹا کیسے ایک بھوکے بھیڑیے کے آگے ڈالا جائے گا۔ قلعے کے سپاہی زنجیروں میں جکڑے عمران کو گھسیٹ کر لے گئے، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ظلم کی انتہا انصاف کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے ہی میدان سجا، دونوں بستیاں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ قصر ظلمات کے اطراف کا وسیع میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور درمیان میں ایک بلند و بالا تخت رکھا گیا تھا جس پر شہزادی شان و شوکت سے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی بھیانک کھیل سے محظوظ ہو رہی ہو۔ عمران کو زنجیروں سے باندھ کر میدان کے بیچ میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ضرور تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی بے خوفی اور عزم کی چمک تھی۔ لوگ دم سادے کھڑے تھے، کچھ خوف سے کانپ رہے تھے، کچھ بے بسی کے عالم میں نظریں جھکائے کھڑے تھے اور کچھ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے محبوب نوجوان کو دیکھ کر پریشان کھڑے تھے جو آج موت کے منہ میں جانے والا تھا۔ شہزادی نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بلند آواز میں اعلان کیا، یہ میدان یاد رکھے گا کہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں کو اپنے بچے، اپنے خاندان اور اپنی زندگیاں عزیز ہیں تو آج کے بعد کوئی بھی میری حکم عدولی نہ کرے۔ آج سے نہ صرف قصر ظلمات کے لوگ میرے غلام ہوں گے بلکہ نور نگر کے باسی بھی میری رعایا کہلائیں گے۔ جو میری اطاعت کرے گا وہ زندہ رہے گا
اور جو سر اٹھانے کی کوشش کرے گا وہ عمران کی طرح بھیڑیے کا نوالا بنے گا۔ یہ سن کر نور نگر اور قلعے کے لوگ خوف کے مارے کانپنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بول سکے۔ عمران کی بوڑھی ماں بھیڑ میں کہیں کھڑی بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے اسے کسی معجزے کی امید ہو۔ پھر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے لوہے کے ایک بھاری پنجرے کا دروازہ کھل گیا۔ اندر سے ایک خوفناک بھیڑیا نما بھوکا درندہ نکل کر گھر آیا۔ اس کے دانت خون آلود تھے، آنکھوں میں وحشت تھی، اور وہ دھیرے دھیرے عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سانس روک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اگلے لمحے عمران کے جسم کو درندے کی خونی جبڑوں میں دبا دیا جائے گا۔ شہزادی کے ہونٹوں پر فتح کی مسکراہٹ تھی، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے پورے میدان کی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی بھیڑیا عمران کے قریب پہنچا وہ ایک دم رک گیا۔ اس نے عمران کو غور سے دیکھا، جیسے کسی گہری یاد میں کھو گیا ہو۔ پھر حیرت انگیز طور پر اس کی وحشیانہ آنکھوں میں نرمی اور شناسائی کی جھلک آئی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، مگر حملہ کرنے کی بجائے عمران کے قدموں میں گر کر اپنی زبان سے اس کے ہاتھ چاٹنے لگا، جیسے وہ اپنے کسی محسن کو پہچان چکا ہو۔ یہ دیکھ کر پورا میدان حیرت میں ڈوب گیا۔ لوگ اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے، جیسے ان کے حواس جواب دے گئے ہوں۔ شہزادی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ چیخ کر بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ درندہ اس پر حملہ کیوں نہیں کر رہا؟ پورے میدان میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت اور خوف میں گم اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے، اور درندہ جس کی وحشت سے سب کانپتے تھے، جو اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کا خون پی چکا تھا، آج اسی نوجوان کے قدموں میں بیٹھا جس وہ اپنا شکار سمجھ کر میدان میں چھوڑا گیا تھا۔ شہزادی کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں سکیڑ کر عمران کو غور سے دیکھنے لگی، اور پھر بلند آواز میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ درندہ نہ جانے کتنے لوگوں کو چیر پھاڑ چکا ہے، ایسے لوگوں کو جو نیکوکار تھے، جو رحم دل تھے، جو غریبوں کے مددگار تھے۔ پھر تم میں ایسی کیا خاص ہے کہ یہ تمہیں نہیں کھا رہا؟ تم ان سے زیادہ نیکوکار تو نظر نہیں آتے، پھر آخر اس درندے نے تمہیں کیوں نہیں کھایا؟ عمران نے سکون اور وقار کے ساتھ نظریں اٹھائیں، شہزادی کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، میں یہ راز بتا سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شہزادی کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ حیرانی سے بولی، شرط؟ کیسی شرط؟ عمران نے ایک گہری سانس لی اور کہا، چاہیے میرے اس راز کو بتانے کے بعد تم مجھے قتل کر دینا یا کسی اندھے کنویں میں ڈال دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے جانے کے بعد تم نہ ہی اپنے لوگوں پر ظلم کرو گی اور نہ ہی میرے گاؤں کے لوگوں پر کوئی زیادتی کرو گی۔ تم انہیں آزادی سے جینو دو گی، انہیں سکون سے زندگی گزارنے دو گی۔ اگر تم یہ وعدہ کر سکتی ہو تو میں تمہیں وہ راز بتانے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصے کی لہر دوڑی، مگر پھر وہ عمران کی آنکھوں میں جھانک کر خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اب بتاؤ آخر یہ درندہ تمہیں کیوں نہیں کھا رہا؟ عمران نے اپنی زنجیروں کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، اور آخر میں شہزادی کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ سنو، میں جنگل میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا جب اچانک میں نے کسی جانور کے کراہنے کی آواز سنی۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہوا، مگر جب وہ آواز بار بار آئی تو میں ہمت کر کے آگے بڑھا۔ وہاں ایک زخمی بھیڑیا پڑا تھا جس کی ٹانگ سے خون بہ رہا تھا، وہ چلنے کے قابل نہیں تھا۔ میں چاہتا تو اسے وہیں چھوڑ کر آ سکتا تھا، مگر میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ میں نے اپنی قمیض پھاڑی، اس کے زخموں پر پٹی باندھی، اس کے زخم دھوئے اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ وہ بھیڑا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا اور جنگل میں چلا گیا، اور آج یہ وہی درندہ جسے تم نے
مجھے مارنے کے لیے چھوڑا تھا، مگر وہ اپنی فطرت نہیں بھولا۔ میں نے اس پر رحم کھایا تھا اور آج وہ بھی مجھ پر رحم کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی لرزش نمایاں تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے سرگوشی میں بولی، رحم دلی واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا اور آج وہ جانور بھی تم سے وفاداری کر رہا ہے، اور میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتی رہی، انہیں اپنا غلام بنائے رکھا، ان کے ساتھ درندوں سے بھی بدتر سلوک کیا۔ میں تو غرور میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ مجھ میں کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، یہ سب کچھ تم نے کہاں سے سیکھا؟ عمران نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ سب ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آج سے سینکڑوں سال پہلے آئے تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آؤ۔ ایک جانور کو پانی پلانے والی عورت کی بخشش ہو سکتی ہے، اور ایک معصوم بلی کو قید میں مارنے والی عورت جہنم میں جا سکتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں محبت اور انصاف کا درس دیتا ہے، اور یہی میں نے سیکھا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر واقعی تمہارا دین اتنا خوبصورت ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اب بھی اور اسی وقت کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے دین میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورے میدان میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سن رہے ہیں۔ عمران نے قید میں ہونے کے باوجود بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا، اور شہزادی نے بھی اس کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ پورا میدان گونج اٹھا، اور پھر ایک کے بعد ایک کثر ظلمات میں رہنے والے تمام غیر مسلموں نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر کثر ظلمات کے لوگ حیرت میں ڈوب گئے، مگر ساتھ ہی خوشی کی ایک لہر بھی دوڑ گئی۔ اب وہ خوف کی زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ شہزادی کی سوچ بدل چکی تھی، اور اب وہ ایک نئے راستے پر چلنے کو تیار تھی۔ لیکن اچانک اس نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس نے پورے میدان میں ایک اور سنسنی پھیلا دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دھیرے دھیرے عمران کے قریب آ کر بولی، عمران، تم نے اپنی بہادری، ہمت اور رحم دلی سے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ تم ہی وہ شخص ہو جو اس قلعے کو ایک نئی پہچان دے سکتا ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ شریک حیات بنانے کی پیشکش کرتی ہوں۔ یہ سن کر عمران حیران رہ گیا۔ وہ بخلا کر بولا، میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں جس کی ماں سارا دن محنت مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی ہے۔ میں کسی شہزادی کے قابل نہیں۔ مگر شہزادی مسکرا کر بولی، اصل بادشاہت دل کی ہوتی ہے، اور تمہارا دل کسی بھی بادشاہ سے کم نہیں۔ پورا میدان زور زور سے نعرے لگانے لگا۔ لوگوں نے بھی شہزادی کی حمایت کی، اور آخر کار عمران نے بھی ان کے اصرار پر حامی بھر لی۔ چند دنوں کے بعد ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں شہزادی اور عمران کی شاندار شادی انجام پائی۔ مگر شادی کے بعد سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ قصر ظلمات کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ اب یہ ظلم اور تاریکی کی پہچان نہیں رہا تھا، بلکہ یہاں سے روشنی اور انصاف کا آغاز ہو چکا تھا۔ قلعے کا نام قصر نور رکھ دیا گیا، اور عمران کو اس کا حکمران بنا دیا گیا۔ یوں ایک مزدور کا بیٹا جو کبھی ایک جھونپڑی میں رہتا تھا، اپنی بہادری، رحم دلی اور ایمان کی طاقت سے ایک سلطنت کا مالک بن گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔